اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات پر محمد مہربان اہل بیت علیہ السلام، وہ حضرات کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں امام بارگاہوں کی تعمیر، مجالس کے انعقاد اور فروغ اعضاء میں صرف کر دی، تو جو وہ عمل اس زمین پر انجام دیتے رہے اس کا اجر یہ ہے کہ اپنا گھر وہ جنت میں تعمیر کرتے رہے۔ اس لیے کہ یہی عمل صالح کا مسئلہ جب جنت کے ملائک مزدوروں تک پہنچتا ہے تو وہ اس محب اہل بیت اور مومن کے قصر کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس سے بہتر اور کوئی انویسٹمنٹ ہو نہیں سکتا۔ اگر آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرنا ہو تو اس سے بہتر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ گرتے ہوئے امام باڑوں کو بنایا جائے، مساجد کی تعمیر کی جائے، اور ساتھ ہی اگر غرباء و مساکین کے بھی ٹپکتی ہوئی چھتوں کو بنا دیا جائے تو پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ساتھ ساتھ ادا ہو جائیں۔ ماشاءاللہ سے اللہ نے حسن سعید صاحب کو توفیق عطا فرمائی، ان کے والد مرحوم و مغفور، وہ پلر اب یہاں پر نہیں ہے جو ہوا کرتا تھا، اور ان کا مقام پلر سے ٹیک لگا کر بیٹھنا تھا، اور بڑی زور و شور سے وہ داد دیتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اب وہ بہت سارے ہمارے سامنے سے بزرگ ہٹ گئے سماج کے کینوس سے یا زندگی کے کینوس سے۔ ہمارے وکیل صاحب جو تشریف لاتے تھے، نمو بھائی کے برادر عزیز، آج وہ نہیں ہیں، زائد سعید صاحب نہیں ہیں، اور بھی بہت تیرے چہرے تھے جب دکھائی نہیں پڑتے۔ یہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے فروغ اعضاء میں اپنا وقت گزارا ہے، اور بہترین سرمایہ والدین کا صالح اولاد کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر بیٹے نے اپنے باپ کی ملکیت، پیسہ عشق حسین کی راہ میں لگا دیا تو اس نے باپ کی جنت کی نعمتوں میں بھی اضافہ کیا اور اپنے لیے بھی جنت میں قصر تعمیر کر لیا۔ لہذا جس امام باڑے میں آپ تشریف فرما ہیں، اور یہ بہت پرانا اور قدیمی امام باڑہ ہے، اس کی تعمیر نو ہوئی، اور ماشاءاللہ سے اس میں بہت بڑا حصہ
جناب حسن سعید صاحب کا ہے، ماسٹر صاحب کے بیٹے کا، خدا ماسٹر صاحب کو، زید سعید صاحب کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، حلقہ معصوم عطا فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کے بیٹے حسن سعید صاحب کو وہ طاقت، وہ توفیق عطا فرمائے کہ اس عزاخانے سے جڑے ہوئے جتنے بھی نوجوان بچے ہیں ان کی یہ رہنمائی اور قیادت میں اس امام باڑے سے جڑی ہوئی عزا کے سلسلے میں فروغ دینے کا کام انجام دے۔ ایک صلوات پڑھیں بابا لہذا آپ حضرات ایک بار سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے سید زید سعید مرحوم ابن سید احمد سعید مرحوم مغفور کی روح کو پڑھ کر کے بخش دیں۔ دوسری آپ سے التجا ہے کہ ہمارے قاسم سعید صاحب جو بہت زیادہ اس وقت علیل ہے، یقیناً میں نے ان کے خلوص کو جتنے بھی سال سے میں یہاں آ رہا ہوں، 7-8 سال ہو گئے واسطی ہاؤس میں پڑھتے ہوئے، مجھے میں نے اتنا مخلص انسان نہیں دیکھا۔ طبیعت خراب ہے اور وہ دوڑ رہے ہیں ننگے پاؤں، اور جو شب گزر گئی شاید ان کی زندگی کی یہ پہلی شب رہی ہوگی کہ جب وہ اس عزا خانے میں نہ بیٹھ سکے، ورنہ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال بھی ان کی طبیعت خراب تھی اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ آرام فرما لیں، تو کہتے تھے نہیں مولانا، میں آج کی رات لیٹ نہیں سکتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں تعزیہ رکھا گیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ شہادت حسین اور آج کتنا فاصلہ گزر چکا ہے حسین کی شہادت کو، اس کا اثر یہ ہے کہ ایک ضعیف، ایک علیل انسان تعزیہ حسین کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا، تو اس ماں نے اپنے بیٹے کو کیسے چھوڑا ہوگا جس کی آغوش میں سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو اس پر روشنی میں نے ڈالی تھی کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی کو جنت دینا چاہتا ہے، حسین ابن علی نے، تو وہ ہماری محبت کو اس کے دل میں ودیت کر دیتا ہے۔ اس لیے محبت حسین پروانہ جنت ہے۔ لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش اور التماس ہے خصوصاً کہ ان کی صحت یابی کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں کہ اس صلوات کی برکت سے ان کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ سلامتی امام زمان علیہ السلام کے لیے آپ حضرات ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات عزیزان محترم، آج
28 صفر ہے، یہ روز وہ روز ہے کہ جس میں 2 معصوموں کی شہادت ہے، رسول کریم اور امام حسن علیہ السلام۔ رسول کریم کے اوپر ہم نے کچھ روشنی ڈالی تھی شب شہادت میں۔ آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اپنے بڑے آقا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے۔ لوگوں نے ان کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہا اور یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام جنگجو قسم کے تھے، لہذا انہوں نے تلوار اٹھا لی، اور امام حسن علیہ السلام کمزور تھے، لہذا معاویہ کے دباؤ میں آ کر وہ خاموش بیٹھ گئے۔ یعنی دنیا کو چین نہیں ہے، جو قیام کرے اس پر بھی انگلی اٹھاتی ہے، جو خاموش بیٹھ جائے اس پر بھی انگلی اٹھاتی ہے، اور جو 25 سال تک جن کا بابا خاموش بیٹھا رہا اور پھر میدان جنگ میں بھی اتر آئے، اس پر بھی بے چینی ہے کہ یہ خاموش کیوں رہے، یہ جنگ میں کہ میدان جنگ میں کیوں اترے۔ یعنی ہر اعتبار سے ایک پریشانی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کیوں۔ یاد رکھیے جو اعتراضات کرتے رہے وہ لوگ ہیں کہ جن کی پرواز فکر بڑی کمزور، یا مال حرام نے ان کی عقلوں پر مہرے لگا دی ہیں، عقلوں پر مہرے لگا دی۔ دیکھیے ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک تاریک رخ ہوتا ہے، دوسرا روشن رخ ہوتا ہے۔ جب خالق نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ایسے کو بنائے گا یفسد فیہا، جو اس زمین کے اوپر فساد کرے۔ خالق نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے بشریت کے تاریخ ورق کو دیکھ رہے تھے اور خالق بشریت کے روشن ورق کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کلمے میں آ جائیے، لا الہ، کوئی خدا ہے ہی نہیں، یہ ہے کلمہ توحید کا تاریخ رخ۔ جب کا الا اللہ، یہ ہے روشن رخ۔ شورا خلافت کے تاریخ پہلو کا نام ہے اور غدیر روشن پہلو کا نام ہے، روشن پہلو کا نام ہے۔ تولا اور تبرہ، تولا انسان کے روشن پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے، تبرہ انسان کے تاریک پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شجرے میں آ جائیے، شجرے کے بھی 2 رخ، ایک تاریک دوسرا روشن۔ شجرے کے تاریک رخ کا نام ہے شجر ملونہ، اور روشن پہلو کا نام ہے شجر طیبہ۔ صلوات پر محمد علیہ وسلم۔
بس بنو امیہ وہ ہے، یا بنو امیہ کے راستے پر جو چلے وہ شجر ملعونہ ہے۔ جو اہل بیت ہے اور جو اہل بیت اطہار کے راستے پر چلے وہ شجر طیبہ میں ہے اور شجر طیبہ کے سائے میں ہے۔ شجر طیبہ کے سائے میں، شجر طیبہ آل رسول، جو ان کے پیروکار وہ شجر طیبہ کے سائے میں آ گئے۔ تو ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ شروع سے دیکھ لیے جنگ، خدا، اس کے مقابلے پر ابلیس، ابراہیم مقابلے پر نمرود، موسیٰ مقابلے پر فرعون، رسول مقابلے پر ابو سفیان، علی مقابلے کے اوپر معاویہ، حسن مقابلے پر معاویہ، حسین مقابلے پر یزید۔ اب آپ یہیں سے چلے جائیے آخر تک ایک شجر طیبہ کا سلسلہ چل رہا ہے، دوسرا شجر ملعونہ کا چل رہا ہے۔ اب یہ نہ کوئی کہے کہ کوئی بہکانے والا نہیں ہے یا ہدایت کرنے والا نہیں ہے، نہیں، ہدایت جو چاہے گا اس کے لیے ہادی موجود ہے، گمراہ جو ہونا چاہے گا اس کے لیے شجر ملعونہ کا رہنما موجود ہے۔ پر محمد علیہ تا قیامت شجر طیبہ ہادی بن کر کے رہے گا تا قیامت، اور یہ جنگ جاری رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پر سرخ پرچم لگا ہوا ہے۔ بھئی کربلا کی جنگ تو ختم ہو گئی، جو یزید و حسین کے بیچ میں تھی، جب جنگ ختم ہو گئی تو اب تو سفید پرچم ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو سرخ پرچم لگائے، اور سرخ پرچم جو ہے وہ جنگ کی علامت ہے، وہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کربلا پر جنگ حق و باطل کی ختم نہیں ہوئی ہے، حسین نے حق سے باطل کو جدا کیا ہے تاکہ دنیا یہ پہچان سکے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ دونوں میں ایک فرق واضح کیا زمین کربلا پر، تاکہ ہمیشہ پہچانتے رہو کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے۔ لہذا یہ جنگ تا قیامت چلے گی۔ جو حسین نے آواز دی زمین کربلا پر اس وقت، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، جب سب ہی قتل ہو چکے تھے تو پھر یہ آواز بلند کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ زمین کربلا پر تو کوئی تھا ہی نہیں جو حسین کا اب مددگار ہوتا، سب کے سب قتل ہو گئے۔ اے مولا، اب یہ کس سے آپ مدد مانگ رہے ہیں؟ وہ جو تلواریں برہنہ لیے ہوئے آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتے ہیں، کیا ان کو پکار رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں ان کو نہیں پکار رہا، میں نسلوں میں اور ظلموں میں اپنے محبوں کو آواز دے رہا ہوں، دیکھو در حسین کھلا ہوا ہے، جس کو بھی آنا ہو وہ حر بن کر آ جائے۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ جس کو بھی آنا ہے وہ حر بن کر کے آ جائے۔ خیمہ حسین لگا ہوا
گفتگو آئی بیچ میں، کیونکہ میرا موضوع ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات ہے، تو حسین کے حوالے سے بھی گفتگو لازمی تھی۔ بڑے آقا ہمارے جن کو کہا گیا کمزور تھے، ارے کمزور تھے تو کوئی مقابلے پر تو آتا، انہوں نے تو چیلنج کیا تھا۔ جب امیر شام نے چاہ کے ان سے حکومت لے لیں اور نبرد آزمائی کی کوشش کی، تو مولا نے پیغام بھجوایا، ارے کیوں تو مسلمانوں کا خون بہاتا ہے؟ مسئلہ حکومت لینے ہی کا تو ہے، ارے ادھر سے تو نکلا، ادھر سے ہم نکل آتے ہیں، جو زندہ بچے گا وہی حاکم ہوگا۔ عمرو ابن عاص نے کہا، معاویہ حسن بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بھئی فیصلہ تم ہی دونوں کے بیچ ہونا ہے، تو میدان میں چلے جاؤ۔ تو کہا کہ آج سے زیادہ میں نے اپنی جان کا دشمن تمہارے علاوہ کسی کو نہ پایا، آج سے زیادہ میں نے اپنی جان کا دشمن تمہارے علاوہ کسی کو نہیں پایا۔ ارے جانتے نہیں ہو ان کے بازوؤں میں بھی ان کے باپ حیدر کرار کا خون جوش مار رہا ہے، نہ کوئی علی کے سامنے جا کر بچا ہے، نہ کوئی ان کے سامنے جا کر بچے گا، نہ ان کے سامنے جا کر کوئی بچے گا، ان کے مقابلے پہ میں اتر جاؤں۔ تاریخ لکھ رہے ہیں مورخ، کمزور تھے، ارے تو اتار دیا ہوتا، ابھی بھی ایک فرزند حسین موجود ہے، جب آئے گا تو اپنے شجاعوں کو اتار دینا، پھر دیکھ لینا کہ تلوار حیدری کیسی ہوتی ہے۔ بھئی ابھی تو موقع ہے نا، موقع ملے گا، لیکن خوف اتنا ہے کہ توپیں ادھر لگی ہوئی ہیں، جدھر سے آئیں گے وہ ادھر ہم توپیں چلا دیں گے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس کی مطیع و فرما بردار زمین و آسمان ہو جائے تو وہ توپیں کیا کریں گی۔ پھر بارہ تو میرے آقا حسین، میرے آقا حسن علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، دوڑتا ہوا گھبرایا ہوا سورہ ابن زیاد کے پاس سے، اور آ کر کہتا ہے، مولا میری سفارش کر دیجئے۔ سورہ ابن زیاد نے اس کا گھر ڈیمولش کر دیا تھا، جس طرح آج کل گھر ہو رہے نا، جیسی بھی چل رہی ہے، بلڈوزر، تو انہوں نے بلڈوزر چلوا دیا، گھر گرا دیا، مال و اسباب سب اٹھا کر لے گئے۔ اب کہاں جائے کوئی؟ دیکھیے دشمن بھی انہی کے ہوتے ہیں اور مدد بھی انہی سے مانگتے ہیں، لیکن کیا کہنا ان کے کشادگی قلب کا، کشادگی صدر کا، کہ یہ دشمن بھی اگر مدد مانگنے آتا ہے تو اس کو واپس نہیں کرتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ مولا علی جنگ کر رہے تھے، ایک مرتبہ دشمن نے کہا کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ رد نہیں کرتے۔ کہا کہ ہاں، کہ اپنی تلوار دے دیجئے۔ مولا نے تلوار کی طرف پھینک دی، کہا اب آپ مجھ سے کیسے بچیں گے، اب آپ مجھ سے کیسے بچیں گے؟ کہا جو اب تک بچاتا لایا ہے وہ اب بھی بچائے گا، یہ یقین ہے۔ اور تو اس نے کہا کہ مولا آپ یہ جانتے تھے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، اس کے باوجود آپ نے مجھے تلوار دے دی۔ کہا کہ یہ کریمی علی سے بعید ہے کہ کوئی علی کے سامنے دست سوال پھیلائے اور علی اس کے دامن کو نہ بھرے۔
کے بیٹے کا نام حسن ہے، ان کے بیٹے کا نام حسین ہے، تو کہا کہ مولا میرے لیے سفارش کر دیجئے۔ مولا نے قلم اٹھایا، ایک کاغذ لکھا، جاؤ دے دینا، سورہ ابن زیاد کو دے دو۔ اچھا وہ تو دشمن آل رسول، اس نے دیکھا وہاں سے خط لکھا، آپ نے تو ہم کو سفارشی خط لکھا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں حاکم ہوں اور آپ میری رعایا ہیں، اور آپ نے میرا نام نیچے رکھا ہے، اپنا نام اوپر لکھا ہے۔ بڑے جوش میں انہوں نے لکھا، وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا یہ خاندان رسالت کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ حکومت کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہے۔ آپ نے اپنا نام اوپر لکھا، میرا نیچے۔ وہ خط اس نے جو سورہ ابن زیاد تھا لکھا، امام حسن صاحب کے پاس آیا، مولا نے دیکھا، مسکرائے، کوئی کمنٹ ہی نہیں کیا، اس کو امیر شام کے پاس بھیج دیا سیدھے۔ امیر شام کون ہے؟ دشمن، بھیج دیا۔ اس نے وہاں سے خط لکھا سورہ ابن زیاد کو، سورہ کیا تیرا دماغ خراب ہوا ہے؟ جتنا اس کا گھر گرایا اس کو بنوا دو، اور جو مال و اسباب تم نے لیا وہ واپس کرو۔ یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ بس یاد رکھو کہ حسن کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فاطمہ ان کی ماں ہے، فاطمہ ان کی ماں ہے۔ یہی بات تو حر ابن یزید ریاحی نے بھی تو کہی تھی کہ آپ مولا میری ماں کو کہہ سکتے ہیں لیکن میں آپ کی ماں کو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ ارے دشمن دوست سب جانتے تھے کہ فاطمہ کون ہے، یہ خلافت کے بھوکے نہ سمجھ سکے کہ فاطمہ کون ہے۔ بہر فوراً وہ تعمیر ہو گیا۔ سخاوت دیکھیے، ایک شخص آیا، ہم لوگوں کا کیا ہے، اگر کوئی خدا نہ کرے ضرورت مند آ جائے، اور جیسا آج کل ہو ہی رہا ہے اداروں میں، بھیا بیٹی کی شادی ہے، کچھ اگر مولانا صاحب ہو جائے تو کر دیجئے۔ جن کے بڑے بڑے ادارے ہیں، بلڈنگ، کاروں سے گھوم رہے ہیں، نہ کوئی سروس کرتے ہیں، نہ کہیں ٹھیلا لگاتے ہیں۔ ارے میرا مولا میسم کی دکان پر کھجور بیچ سکتا ہے، تم ٹماٹر نہیں بیچ سکتے؟ تم بھی بیچو، محنت کرو، تب اس کا اثر پڑے گا تبلیغ کا۔ نہیں ہم تو چلے جا رہے ہیں کار سے، اور دوسرا بیچارہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، مولانا صاحب پریشان ہوں، گھر میں آج کل کچھ نہیں ہے، آدھار لے آنا، کل آدھار لے آنا، ایک فوٹو بھی لیتے آنا۔ اچھا تھا آدھار کو کتنی آمدنی ہے، اب وہ بیچارہ آمدنی، بچے بڑے بچے کتنے، اتنے، عمر کیا ہے؟ وہ مولانا صاحب ہم تو، میری اہلیہ 40 سال کی ہیں اور ہم جو ہے وہ 45۔ نہیں ہمارے یہاں یہ تو مدد ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو 60 سال کے اوپر والوں کی ہوتی ہے۔
ارے ضرورت 60 سال سے اوپر والے کو ہے کہ جوان کو ہے، جسے ابھی پوری فیملی چلانا ہے؟ 60 سال سے اوپر، جس کو ضعیف کو صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے. اب معلوم ہے کہ وہ 3 دن تک چکر لگا رہا ہے، 4 دن. آخر میں بڑی مشکل سے انہوں نے 500 روپے نکالے. یہ لوگ پوری عزت اتار دی. لیکن اہل بیت کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں سارے عالموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو اس میں ملوث ہیں حق پرست بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، چھپ کر کرنے والے بھی ہیں. میرے اہل بیت رسالت کا کیا طریقہ ہے؟ ایک شخص آیا، اصحاب مولا حسن کو گھیرے بیٹھے ہوئے تھے. مولا حسن نے اس کے چہرے کو دیکھا، اپنے خادم سے کہا 20,000 درہم لا کر اس کو دے دو. اس نے 20,000 درہم لیے، خاموشی سے چلا گیا. کہا مولا اس نے تو اپنی حاجت کو بیان بھی نہیں کیا، اور آپ نے اتنی بڑی رقم دے دی اس کو، اتنا بڑا احسان. مولا نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ احسان نہیں ہے. احسان اسے کہتے ہیں جو بلا مانگے دیا جائے، مانگے نہیں، اور ہم بلا مانگے اس کو دے دے، یہ ہے احسان. اور جب کوئی سائل تمہارے دروازے پر آ جائے اور تم تب اس کی مدد کرو تو یہ ہے اس کی آبرو کا عوض. ایک سلوات پڑھیے گا بابا دے بلا. آپ جملے کو مس کر گئے، جملے کو آپ مس کر گئے عزیزان. یہ آبرو کا عوض ہے جو وہ ہمارے اوپر اعتماد کر کے اپنے آبرو کو سجا کر لایا ہے. یہ آبرو کا عوض ہے. اس کے بعد امام نے 3 جملے کہے اپنے خاندان رسالت کے لیے، وہ سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ ہماری عطا و بخشش سے لوگوں کی امیدیں پوری ہوتی ہیں. یعنی اور جگہ جاتے ہیں تو ضرورت سے کم ٹالنے کے لیے 5 روپے رکھ لیجئے. 5 روپے کی ویلو کیا ہے؟ یہ آج کا زمانہ نہیں، پہلے کی بھی بات ابھی میں عرض کر رہا ہوں. اور ایک سخی کیا کہا، آپ چپکے سے بلایا، کیا ضرورت ہے؟ ہمیں گھر میں کھانے کو نہیں، سروس میں نہیں، کام نہیں ہے، اتنا پیسہ لو، پہلے گھر میں جا کر کھانے کا انتظام کرو. اگر یہ کر سکتا ہے، اس کی جاب میں مدد کر سکتا ہے، کل سے تم میرے پاس جاب میں آ جانا، تمہیں ہم بھیج دیں گے، لگوا دیں گے. ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھا، بلایا، یہاں آئے، کیا کرتے ہو؟ کوئی جاب نہیں ہے. کتنا پڑھا؟ انٹر. تم نے BA. پرچی اٹھائی، لکھا یہ وہاں فلاں ڈپارٹمنٹ چلے جانا، تم فلاں ڈپارٹمنٹ چلے جانا، تم فلاں جانا، دکھا دینا. پہنچے، نے کہا جوائن کیجئے. یہ بھی تو ایک مدد کا طریقہ ہے نا؟ تو لوگ بڑے مختصر سے مدد کرتے. تو اب امام حسن علیہ السلام میں جو 3 جملے کہے ہیں بڑے لاجواب، کہ میری عطا و بخشش سے لوگوں کی امیدیں پوری ہوتی ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چاہے میرا دوست ہو یا دشمن ہو، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اگر کہیں حاجت پوری ہوگی تو وہ یہی در سخاوت ہے.
یہی در سخاوت ہے. میں بغیر مانگے عطا کر دیتا ہوں تاکہ عرق ندامت اس کی پیشانی پر نہ آنے پائے. جو سوال کا عرق ندامت ہے وہ اس کی پیشانی پر نہ آنے پائے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے سخاوت کا علم سمندروں کو ہو جائے تو وہ حیا سے سوکھ جائیں. یعنی ہماری سخاوت کا علم یہ ہے، ہماری سخاوت کا جو سمندر بہ رہا ہے وہ دنیا میں بہنے والے سمندر اس کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں، ہیچ نظر آتے ہیں. ہاں، یہی اپنے خلافت کے تیسرے مسجد نبوی کے پاس بیٹھے تھے. ایک سائل آیا، اس نے کہا کہ میری کچھ مدد فرما دیجئے. انہوں نے وہی اپنے رشتہ داروں کو تو خوب بانٹا، اس کو دیے 5 درہم. اس کی ضرورت پوری ہوئی نہیں. اس نے کہا اچھا آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہاں سب سے سخی کون شخص ہے؟ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور عبداللہ ابن جعفر، یہ تینوں مسجد نبوی کے پاس ہی آپس میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے. اس نے اشارہ کیا کہ ان کی طرف چلے جاؤ. وہ گیا، مولا نے اس کی ضرورت کو سمجھا. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 درہم دیے، امام حسین نے 49 دیے، عبداللہ ابن جعفر نے 48 دیے. دیکھیے سب برابر سے دے سکتے تھے، سب 50-50 دے سکتے تھے، لیکن یہ ہے حفظ مراتب. جو بڑا ہے اس کی بزرگی کا پاس و لحاظ رکھا جائے. صلوات پر محمد آل محمد. آج ہمارے یہاں جب کوئی بزرگ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو بیچ میں بچے زبان ہی کاٹے دے رہے ہیں. یہ سب تہذیب ہے، یہ سمجھنا چاہیے. آج رسول کہ جو واقعات ہیں وہ خالی قصے کہانیاں تھوڑی ہیں، درس. تو جب دے دیے تو پھر وہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزرا، وہ حضور پھر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ ارے کہنے لگے آپ نے تو صرف 5 درہم دیے، ان لوگوں کو دیکھیے سوال میرا ایک تھا، دیا 3 نے. یہ کہہ کر کے چلا گیا. تو ایک مرتبہ کہتا یہ ہے کہ بنی ہاشم اور خاندان رسالت میں، خاندان رسالت کے لوگوں نے علم و حکمت و سخاوت کو شیر مادر کی طرح پیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ شیر مادر کی طرح علم کو پیے ہوئے ہیں، حکمت کو پیے ہوئے ہیں، سخاوت کو پیے ہوئے ہیں. یہ دشمن کہہ رہا ہے، دشمن. تو جو مدد کرنے والے نہیں ہوتے، لاکھ وہ غنی ہو، مدد نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ان کو توفیق نہیں ہے. جس کو توفیق ہوتی ہے وہی امام بارگاہوں کو بناتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے. امام علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو تم اپنی نالین کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی بدل نہ پاؤ گے. اپنی نالین کا ٹوٹا ہوا تسمہ، چپل کا تسمہ ایک ٹوٹا ہوا ہے، ابھی جائیں گے 36 دکانیں پڑ رہی ہیں، مگر موقع نہیں ہے. کبھی اسکوٹر لیے ادھر بھاگتے چلے جا رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے چلے آ رہے ہیں، ابھی جائیں گے پھر دکان سے لے لیں گے، مطلب موقع ہی نہیں مل رہا ہے. اپنی نالین کا تسمہ نہیں لگوا پا رہے. اگر اللہ توفیق کو سلب کر لے، یہ توفیقات الہیہ ہیں. اسی کو
شہزادی زینب نے فرمایا تھا کہ یہ گویا اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہم خاندان رسالت کو سونپی. یہ سونپنا نہیں ہے میرے معبود کا ہم پر اعتماد کرنا ہے کہ مالک میرا ہم خاندان رسالت پر اعتماد کرتا ہے. ہمارا انتخاب اس نے کیا ہے. خلیفہ دوم کا زمانہ ہے یا خلیفہ اول کا؟ ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے ایک سوال رکھا. غالباً یہ خلیفہ اول کا زمانہ تھا. ایک سوال رکھا اس نے کہ حضور یہ فرمائیں کہ ہم نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیے, اب میرے اوپر کفارہ کتنا ہے؟ اچھا, ان لوگوں کا طریقہ کار ہمیشہ کا یہ رہا کہ کوئی سوال نہ پوچھنے پائے, اور اگر کسی نے سوال پوچھ لیا اور دربار میں ان کے لوگ بھرے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے جواب تو دے نہ پاتے تھے, تو وہی تلوار اٹھاتے تھے. اچھا سوال پوچھ رہے ہو؟ تو اب جو تنگ نظر مورخین و مصنفین نے دیکھا کہ بار بار تلوار اٹھ رہی ہے تو انہوں نے لکھ دیا کہ بھائی اسلام تو تلوار کے بل پر پھیلا. ارے بھائی اسلام ان کے گھر سے چور تھوڑی چلا ہے, جس کے گھر سے چلا ہے اس کے ٹہری بڑھاؤ, جہاں سے چلا ہی نہیں وہیں کھڑے ہو, ادھر آؤ تم جہاں سے چلا ہے. تو جواب تو تھا نہیں ان کے پاس. تو یہ سمجھ گیا کہ ہم کسی کے پاس ہی بھیجیں گے تو جواب دے نہ پائے گا. اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ جو کفارہ نہ بتا سکے وہ چکیات نماز کے مسائل کیا بیان کرے گا؟ اور پھر چیجائی کے مسند خلافت پر بیٹھ کر کے پورے دین اسلام کو کیا سمجھا سکے گا؟ تو وہ نکل آیا کہ بھائی ان کے بس کا ہے نہیں کچھ, یہ بس خلیفہ بن بیٹھے ہیں. یہ اس نے باہر جا کر معلوم کیا کہ بھیا دیکھو ایک علمی سوال میرا ہے, کوئی علمی گھرانہ ہم کو بتاؤ کہ جہاں ہم اپنے سوال کا جواب حاصل کر لیں. تو ایک شخص بڑا مخلص تھا وہ ملا. اس نے کہا میاں ادھر اور ادھر کے چکر میں نہ رہیے, یہ جو آپ ادھر ادھر کر رہے ہیں اس میں نہ رہیے, پریشان ہو جائیے. سب قابل ملیں گے لیکن پرابلم آپ کی کوئی سالو نہیں کرے گا. ہم وہ گھرانہ بتا رہے ہیں جو عالم ہے, مگر جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ علماء میں سے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جہلا میں سے نہیں ہیں, ہم جہلا میں سے نہیں ہیں. علی کا گھر وہاں پر ہے, تھوڑا آگے بڑھیے, محلے میں بنی ہاشم, بس وہیں چلے جائیے گا, کہیں نہ جائیے گا. وہ اپنے پہنچا, دق الباب کیا, جی فرمائیے خادم مولا علی سے ملنا ہے. نہ کہا مولا علی کوئی آیا ہے آپ سے کچھ مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہے. اچھا بولا, آ گئے اندر. کہا مولا ایک مسئلہ ہے وہ دریافت کرنا چاہتا ہوں. بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا جو اپنے کو بہت بڑا کہتے تھے, سب چھوٹے نکلے. لہذا ایک مسئلہ ہے, اس کا جواب آپ دے دیجیے. مولا علی لکھ پڑھ رہے تھے کچھ. آپ کے دونوں بچے حسن اور حسین
طفلانہ معصومیت کے تحت آنگن میں کھیل رہے تھے. تو مولا نے بڑی بے اتنائی سے کہا، یعنی کوئی بات ہی نہیں، ان کے گھر میں یہ مسئلے کیا مسئلے ہیں؟ ارے بھائی وہ یہ میرے بچے ٹہل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان سے پوچھ لو. یہ میرے بچے ہیں، ان سے پوچھ لو. کہاں ہیں؟ وہاں تو اتنے بوڑھے بوڑھے تھے. وہ کہہ رہے تھے اتنا علمی مسئلہ ہمارے بس کا نہیں ہے. اور ان کو دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں، بچوں سے. کہا کہ مولا آپ جواب دے دیتے، یہ تو بچے ہیں. کہ یہ بچے ہیں لیکن بہت بڑے ہیں، جاؤ ان سے پوچھو. اب اس نے سوچا کہ ایک بڑے ہیں ایک چھوٹے ہیں، تو باپ نے تو جواب دیا نہیں، تو مسئلہ تھوڑا سا وزنی ہے، تو بڑے والے سے پوچھیں. امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا، دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہیں. تو کہا کیا ہے؟ آقا ہم نے حالت احرام میں شترمرغ کے انڈے کھا لیے، اس کا کفارہ دریافت کرنا تھا. اچھا وہ دونوں بچے کھیل رہے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارے تو ایسا کرو، جتنے تم نے انڈے کھائے تھے اتنے ناکوں کو وہ کرو حمل، کہ وہ حمل سے ہو جائے، اور جو بچے ان سے پیدا ہوں ان کو رائے خدا میں دے دو. امام علی اپنے بیٹے کے جواب کو غور سے سن رہے تھے، اپنے بیٹے کے جواب کو بڑے غور سے سن رہے تھے. جب جناب آقا حسن نے کہا کہ جتنے انڈے تم نے کھائے ہیں اتنے ناکوں کو حمل سے کرو، اور پھر ان کے بچے رائے خدا میں دے دو، تو مولا علی وہیں سے بولے، ارے بیٹا حسن کچھ حمل ساقط بھی تو ہو جاتے ہیں. تو ادھر سے آقا حسن نے کہا کہ بابا کچھ انڈے سڑ بھی تو جاتے ہیں. صلوات پر محمد آل محمد. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تھا کہ بھائی اتنے ہی حمل ساقط ہوں گے جتنے انڈے سڑے ہوئے تھے. فرمایا بس. عزیزان محترم، تعزیہ بھی اٹھے گا، یہ جلوس جانا ہے. تو یہ ہے علم، یہ خاندان رسالت کے بچے ہیں جن کے لیے ضعیفی بڑھاپا کچھ معنی نہیں رکھتا. عزیزان محترم، میں نے شجر ملونہ اور شجر طیبہ سے بات شروع کی تھی. شجر ملونہ کا کردار دیکھیے کہ معاویہ نے صفین میں مولا علی کے لشکر پر پانی بند کیا تھا، اس کے بیٹے نے کربلا میں فرات کا پانی حسین پر بند کر دیا. مولا علی نے صفین کو لیا اور پھر دشمن کو پانی پلایا. تو علی کے بیٹے نے بھی اپنے قاتل شمر کو، کہ جو پیاسا تھا، اس کو بھی پانی پلایا، دستہ حر کو بھی پانی پلایا. یہی مولا علی نے فرمایا ہے کہ جیسا تم اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہو ویسے خود بن جاؤ. بس جیسے علی و فاطمہ تھے ویسے ہی ان کے بیٹے حسنین تھے، جیسا معاویہ تھا ویسا ہی ان کا بیٹا یزید تھا، ویسا ہی ان کا بیٹا.
اور ایک بڑا خراب کام جو امیر شام نے کیا ہے وہ یہ کہ اس کے دو آدمی بہت خاص تھے. ایک ابن اسال کہ جو زہر تیار کرتا تھا، اور دوسرے جندہ سمرہ ابن جندہ جو حدیثوں کو گڑھتا تھا. بس آخری بات ہے ربط مصائب. جانتے ہیں سمرہ ابن جندب کو امیر شام نے کہا تھا کہ میں 5 لاکھ درہم تم کو دوں گا، تم قرآن کریم کی اس آیت کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے جان و مال کو مرضی معبود پر سودا کرتے ہیں. اس کو رسول کے حوالے سے ابن ملجم کے لیے لکھ دو کہ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں آئی ہے. 5 لاکھ درہم اس نے لکھ دیا. 5 لاکھ درہم دیے تھے سمرہ ابن جندب کو خالی ایک آیت لکھو کو منسوخ کرانے کے لیے. وہ بھی کس کے نام؟ ابن ملجم. جو آیت آئی تھی مولا علی کے لیے. امام حسن علیہ السلام کی جو زوجہ تھی جودہ بنت اشس، اس سے کہا تھا کہ ہم تمہیں 1 لاکھ درہم دیں گے اور یزید سے تمہارا عقد کریں گے اگر تم امام حسن کو زہر دے دو. تو جانتے ہیں ابن اسال نے جو زہر ابن ملجم کی تلوار کے لیے تیار کیا تھا کہ جب طبیب آیا ہے اس نے مولا علی کو دیکھا تو کہا کہ بس مولا وصیتیں کیجئے. تو ابن ملجم نے کہا تھا کہ ایسے زہر سے یہ تلوار بجھائی ہے کہ اب علی بچیں گے نہیں. اسی زہر کا ایک حصہ تھا جس کو پانی میں ملا کر کے جودہ بنت اشس نے امام حسن کو دیا. امام حسن علیہ السلام کو دیا. کتنے ٹکڑے آپ سنتے ہیں؟ 72 ٹکڑے گرے. نہیں، میں نے روایت پڑھی ہے، سنا نہیں ہے، پڑھی کہ زہر اتنا شدید و تیز تھا کہ امام حسن کے اندر کے جتنے بھی حصے تھے سب کٹ کٹ کر کے گر رہے تھے، حتیٰ کہ 40 برتن بھر گئے. 40 برتن بھر گئے. اور جب شہزادی زینب کو یہ معلوم ہوا کہ میرے بھائی کو زہر دے دیا گیا اور جسم سے کٹ کٹ کر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ گھر سے دوڑی کہ میرا بھائی، میرا بھیا حسن. یہ کہتے ہوئے گھر میں جب داخل ہوئی ہے اور اس سے قبل امام حسن کو یہ خبر مل گئی تھی کہ میری بہن آ رہی ہے، تو ایک مرتبہ خادم سے کہا کہ ارے جلدی سے اس برتن کو کہیں چھپا دو، ارے زینب کی نظر نہ کہیں اس پر پڑ جائے. تو میری بہن زینب برداشت نہ کر سکے گی. اے آقا حسن، ارے آپ کو اتنا خیال کہ زینب آپ کے جسم کے ٹکڑوں کو برداشت نہیں کر سکے گی. ہائے کربلا میں وہی زینب حسین کے پارا پارا جسم کو دیکھ رہی ہے.
پارا پارا جسم کو دیکھ رہی ہے. ہاں دارو جب جنازہ اٹھا ہے آقا حسن کا اور یہ چاہ گیا کہ جو وصیت تھی امام حسن علیہ السلام کی کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، نانا کے پہلو میں. تو مروان اور مختلف اس کا لشکر، اس کے ساتھی اور خود ام المومنین نکل کر کے سامنے آ گئی. ارے سوچے تو کہ ام المومنین نے کیا 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 ہے. جنہوں نے دیکھا ہے کہ رسول کبھی حسن کے بوسے لیتے تھے کبھی حسین کے، اپنے دونوں نواسوں کو اپنے شانوں کو پر کاندھوں پر سوار کر لیتے تھے، لے کر کے چلتے تھے. جب کوئی پوچھتا اور یہ کہتا کہ کیا عمدہ سواری ہے تو آپ فرماتے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا عمدہ سوار ہے. کہ اگر خطبہ دے رہے ہوتے تو خطبہ تر کرتے اور ان کو آغوش میں اٹھا لیتے تھے، ان کو دفن نہیں ہونے دیا گیا. امام حسن علیہ السلام نے وصیت کر دی تھی کہ اگر مجھے نانا کے پہلو میں جگہ نہ دی جائے تو بھیا حسین تلوار نہ کھچنے پائے، ہمیں بقیع میں دفن کر دینا. آج میرے آقا کی قبر بقیع میں ہے، جس پر کبھی سایہ ہوا کرتا تھا آج وہ بے سایہ ہے، بے سایہ ہے. اور دشمن نہیں چاہتا آج بھی کہ کوئی آ کر کے میرے آقا کی قبر کا پتہ پوچھے. ہادہ دارو تیروں کی بارش کی گئی میرے مولا کے جنازے پر. روایت کہتی ہے کہ 7 تیر آقا حسین کے آقا حسن کے جسم میں لگ گئے. 7 تیر. یہ خبر شہزادی زینب کو معلوم ہوئی کہ میرے بھیا کے جسم میں 7 تیر پیوست ہو گئے. ارے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی. ہاں تم جانتے کہ شہزادی زینب کے تیور کیا تھے کہ گھر میں اب دروازے کے بعد ٹہل رہی تھی. جب سے یہ خبر ملی علی کی بیٹی بیٹھی نہیں، دروازے کے سامنے ٹہل رہی تھی. جب تدفین ہو گئی خاندان بنی ہاشم کے لوگ آنا شروع ہوئے. علی کی بیٹی کسی سے گفتگو نہیں کر رہی تھی. قاسم آ گئے، ارے علی اکبر آ گئے، خاندان بنی ہاشم کے بزرگ آنا شروع ہوئے. ایک ایک آ رہا تھا. شہزادی کسی سے گفتگو نہیں کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی سر جھکائے ہوئے آقا عباس نے دروازہ کھولا. شہزادی کی بیٹی ٹھہری، تیوریوں پر بل پڑے ہوئے. عباس ہم نے سنا ہے تمہاری موجودگی میں میرے بھیا کے جسم میں 7 تیر لگ گئے. عباس نے اپنے کو قدموں میں گرا دیا. اے شہزادی، ارے ہم کو آقا حسین نے روک دیا، ہم مجبور تھے. ادادارو دا سوچئے کہ علی کی بیٹی کو بھروسہ عباس پر، حسین کی بیٹی کو بھروسہ عباس پر. جب تک عباس زندہ رہے سکینہ آواز دیتی رہی ہائے پانی، ارے پیاس ہلاک کیے دیتی ہے. لیکن جب چچا کا علم آ گیا اور حسین نے کہا سکینہ تمہارا چچا مارا گیا، پھر کوئی نہیں بتا سکتا کہ سکینہ نے صدائے لا تشبلند کی ہو. یہی کہتی رہی اے چچا آپ چلے آئیے، ہمیں پانی کی نہیں چاہیے. اب سکینہ پانی نہیں مانگتی، چچا آپ چلے آئیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا حسن